السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہی لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے آ جائیں گے، وہ انہیں فوت کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہی ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، وہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں ان جھٹلانے والوں کے انجام کی مزید تفصیل بیان ہوئی ہے کہ وہ کون ہیں۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، تو کون بڑا ظالم ہے؟ یہاں کون استفہام کے لیے سوالیہ ہے، اور یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی اور ظالم نہیں، وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ کون؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے، وہ آیات جو اس کے انبیاء پر نازل کی گئی ہیں۔ تو آیت کے اس حصے سے پتہ چل رہا ہے کہ دو قسم کے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، نہایت ظالم ہیں۔ نمبر ایک، وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اس کو حرام ٹھہرائیں، اور جو حرام کیا ہے اس کو حلال کر دیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جیسے پیچھے گزر چکا کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جن کا علم ہی نہ ہو، لا علمی میں، جہالت میں اللہ کے بارے میں کوئی حکم لگانا، کوئی فیصلہ کرنا، کوئی بات کرنا، اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی بات منسوب کر دینا جو دراصل اللہ تعالیٰ کی ہو ہی نہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اگر کوئی بات کہی نہیں اور آپ کی نسبت سے کہہ دی جائے کہ فلاں نے یہ کہا تھا، تو وہ کیا ہے؟ آپ پر جھوٹ باندھنا۔ تو اسی طرح جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں، کہیں نہیں، حکم ہی نہیں دیا، کہیں ذکر ہی نہیں کیا، وہ اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کے ذمے لگا دینا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ گھڑنا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف کسی حکم کی جھوٹی نسبت کرنا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرنا بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ سے نہیں بات کرتے، وہ اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح شرک کرنا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ یا اسی طرح کسی کا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ گڑنا ہے۔ اللہ نے تو ایسا نہیں کیا، آپ اللہ کے ذمہ ایسا کام لگا رہے ہیں جو اس نے کیا ہی نہیں۔ تو یہ سب کام کرنے والے جو ہیں یہ دراصل بہت بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے حق میں ظلم کرتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا ظالم کون ہے؟ او کذب بآیاتہ، جو اس کی آیات کو جھٹلا دے، یعنی جو قرآن کے کتاب الہی ہونے کا انکار کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے۔ تو یہ سب سے بڑے ظالم کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک بڑی تعداد کو ساتھ گمراہ کر لیتے ہیں۔ مثلاً جب وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، تو یہ ظلم ہے، شرک ہے۔ اب جس نے یہ بات گھڑی سب سے پہلے، تو کتنا بڑا ظالم ہے کہ جس نے ایک بالکل جھوٹی بات اللہ کی نسبت سے کہی، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کی بات کو فالو کیا۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا، اور بہت سے لوگ اس کو نبی مان لیتے ہیں، تو وہ سارے گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کرنے والا کون ہے؟ جس نے یہ دعویٰ کیا۔ اسی طرح اگر لوگوں پر کوئی حلال چیز حرام کر دے یہ کہہ کے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، تو اس نے لوگوں کی زندگی حرام کی، لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی لوگ کتاب میں سے اپنا حصہ پا لیں گے۔ یعنی نمبر 1،
وحی کے ذریعے جو ثواب یا سزا ان کی بتائی گئی ہے وہ ان کو مل کے رہے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انجام کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ سزا ان کو مل جائے گی، وہ انجام ان کو دیکھنا پڑے گا. تو الکتاب سے مراد یہاں وحی کی کتاب ہے جو رسولوں پہ نازل کی گئی. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد ہے ان کے ساتھ جو خیر اور شر کا وعدہ کیا گیا، یعنی کتاب میں وہ انہیں مل کے رہے گا. یعنی جو کتاب بتاتی ہے وہ بالکل سچی بات ہے. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان کے انجام کے بارے میں لوح محفوظ، یعنی کتاب سے مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا عذاب کا حصہ. یعنی جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں ان کو ان کی سزا کا وہ حصہ مل کر رہے گا جو اللہ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے ہی کتاب میں لکھا ہوا تھا کیسا ہوگا. اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا. یعنی ان کی عمر، ان کے رزق، ان کی خوشی، ان کے غم کے بارے میں اور خصوصاً ان کے انجام کے بارے میں اللہ کا لکھا ان پر نافذ ہو کر رہے گا. جیسے عمل وہ کریں گے ویسا ان کو بدلہ مل جائے گا. علی بن ابی طلحہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا وہ حصہ ہے جو ان کے اعمال میں سے ہوگا. جو بھلائی کا عمل کرے گا اس کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. تو کافر کے لیے بس دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہی ہے، آزادی کے جتنے دن ہیں جو اپنے جھوٹے دعووں سے وہ دنیا کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں وہ بس کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا انجام بہت بھیانک ہے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، یعنی تھوڑے دن ہم ان کو فائدہ دیں گے پھر ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹا دیں گے. غلیظ یعنی سخت عذاب کی طرف. اور وہ کیا ہے؟ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے آتے ہیں جو انہیں فوت کرتے ہیں، یعنی نزع کے عالم میں جب ان کی موت کا وقت حاضر ہو جاتا ہے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہوئے انہیں کہتے ہیں این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے. یعنی فرشتوں کی بات کا جواب بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ دیتے ہوئے کہیں گے کہ وہ تو کہیں غائب ہو گئے، وہ تو ہمارے کسی کام نہیں آئے. اور ہمارا تو اب حال یہ ہے کہ ہم ان کے مقام کو بھی نہیں جانتے کہ وہ ہیں کہاں، اور نہ ان سے کسی نفع نقصان کی کوئی ہمیں امید ہے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. انہم کانوا کافرین، کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کی بات کا انکار کر کے، توحید کا انکار کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے. یہاں شرک کو ایک طرح سے کفر کہا گیا ہے. کافروں کی جو موت کا منظر ہے یہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے، جیسے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی موت کے وقت سے ہی ان کو سزا ملنا شروع ہو جاتی، یعنی ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. بس انسان کی موت اس وقت تک ہے جب تک وہ زندہ ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، جو وہ دنیا میں عمل کرتا رہے. یعنی آخرت شروع ہو جاتی ہے موت سے، اور موت کے وقت جو سلوک ہوگا وہ انسان کے ان اعمال کی بنا پر ہوگا جو اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیے. تو اس آیت میں خاص طور پر غیر اللہ کو پکارنے کی مذمت کا بیان ہے. یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اس سے فریادیں کرتا ہے، اس کو مشکل کشا کہتا ہے، یہ سب کفریہ باتیں ہیں.
چاہے جس کو وہ پکار رہا ہے وہ بہت بڑی کوئی ہستی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ کے سوا کسی کو پکارنے والے خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم کفر کر رہے تھے، ہم غلط کر رہے تھے. یعنی آپ اس آیت کو ذرا توجہ سے دیکھیے نا. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ. اینما کہاں ہے، ما کنتم تدعون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارے مددگار ہیں، یا ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے تھے. تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم نے ہی کفر کیا ہے، کیونکہ غیر اللہ کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. ان کو پکارنا شرک ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنا باطل ہے. اور غیر اللہ قیامت تک پکار نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، یعنی خاص طور پہ جو مرے ہوئے ہیں. سورۃ الاحقاف میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. یعنی کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کا کچھ اختیار ہی نہیں ہے. تو اس آیت میں آپ دیکھیے کہ کتنی واضح واضح بات کی گئی کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، اور پھر یہ کہ ظالموں کا انجام کیسے ہوگا، اور خاص طور پر جنہوں نے شرک کا جھوٹ گڑا ان کی شامت سب سے زیادہ آئے گی، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے. اور جنہیں انہوں نے شریک بنا رکھا تھا ان کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کہاں ہے، تو ان سے غائب ہو چکے ہوں گے. یعنی کتنی واضح سی بات ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن اس کے باوجود لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ ہماری سفارش کریں یا آپ ہمارا یہ کام کروا دیں یا کچھ. وہ بےچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو سب سے پہلے تو قبر سے باہر نکلتے. وہ حکم دے گا تم سب بھی جن و انس کی ان جماعتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہو جاؤ. جب بھی کوئی جماعت اس میں داخل ہوگی یعنی اس آگ میں، تو اپنے سے پہلی جماعت کو لعنت کرے گی، یعنی جو پہلے سے وہاں موجود ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں جمع ہو جائیں گی تو ان کی پچھلی یعنی بعد میں آنے والی اپنے سے پہلی کے لیے کہے گی اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بس انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں. قال ادخلوا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ داخل ہو جاؤ. فی امت کی جمع ہے. اس سے مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفر، نافرمانی، شرک، تکذیب اور اس طرح کے معاملات میں ایک جیسے ہوں گے. تو مطلب کیا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم بھی ان جماعتوں یا قوموں میں داخل ہو جاؤ قد خلت جو گزر چکی من قبلکم تم سے پہلے من الجن والانس جنوں اور انسانوں کی فی النار آگ میں. ٹھیک ہے، اور فی یہاں مع کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں کے جو گروہ تم جیسے یہاں آ چکے ہیں، جہنم میں جا چکے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام کافر اکٹھے نہیں جہنم میں جائیں گے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کو فہم یوزعون، روک کے رکھے جائیں گے، گروہ گروہ بنائے جائیں گے، یعنی سارے اپنے اپنے کفر کے اعتبار سے الگ الگ کیٹیگری بن جائیں گے. پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ شریر ہوں گے ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. اور پھر پہلے ایک جماعت ڈالی جائے گی جس نے پچھلی کو گمراہ کیا، تو جو بعد میں داخل ہوں گے وہ پہلوں کو لعنت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد جو اگلی جماعت آئے گی وہ ان کو لعنت کرے گی، بیچ والوں کو، اور پھر اسی طرح نیکسٹ کے بعد جو اور آئے گی وہ اس کو لعنت کرے. یعنی ہر جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کو جنہوں نے اس کو گمراہ کیا تھا وہ ان کو لعنت کرے گی. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی ایک امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی بہن کو لعنت کرے گی. یہاں اخت سے مراد مذہبی رشتہ ہے، ریلیجس سسٹرہڈ. ٹھیک ہے، یعنی اس سے ان کے ہم مذہب مراد ہیں. رشتے میں بہن مراد نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتے کی بہن کو لعنت کرے گی، نہیں. جن کے تھاٹس ایک جیسے ہوں گے، جن کے عقائد ایک جیسے ہوں گے، جیسے یہودی یہودی پر لعنت کریں گے، عیسائی عیسائی پر کریں گے، ہر فرقہ اپنے فرقے والے کو کرے گا. پیروکار جو ہیں وہ لیڈروں کو لعنت کریں گے، فالوورز جو ہیں اپنے سے اوپر والوں کو لعنت کریں گے.
اور یہاں اخاہا کا لفظ نہیں کہا کیونکہ اس سے مراد امت اور جماعت لیا گیا. ایک امت دوسری امت کو، ایک جماعت دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے لیڈر، پیروکار، مالدار، فقیر، سب کے سب جنہوں نے جہنم میں جانا وہ سب پہنچ گئے. اب وہاں جہنم میں جا کے کیا کریں گے؟ قالت اخراہم لاولاہم، جہنم میں بعد میں داخل ہونے والی جماعت جو پہلے داخل ہوئے ان کے بارے میں، یا پیروی کرنے والے فالوور جو ہیں اپنے سرداروں اور پیشواؤں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو تو آگ کا دگنا عذاب دے، کیونکہ ایک تو انہوں نے خود غلط کیا، دوسرا ہمیں گمراہ کیا، ان کے دو قصور ہیں، لہذا ان کو دگنا دے. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، سب کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم علم نہیں رکھتے. اب یہ کیوں کہ ہر ایک کے لیے دگنا کیوں؟ پہلے اگر خود گمراہ ہوئے تو پچھلوں کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے ان کا کہنا مانا اور خود غور و فکر نہ کیا، تو دونوں ہی مجرم ہیں. اور پھر ان پچھلوں نے اپنے سے بعد میں آنے والوں کو گمراہ کیا، یعنی ہر پہلے نے بعد میں آنے والے کو گمراہ کیا، اس لیے ہر ایک کا دگنا عذاب ہو گیا، ایک اپنے جرم کا اور ایک دوسروں کو گمراہ کرنے کا. اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جہنم کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے پے در پے ان کو عذاب ملے گا. امام راضی کہتے ہیں کہ جہنم کا عذاب چونکہ مسلسل اور کبھی ختم ہونے والا نہیں اور ایک دور کے بعد دوسرا دور شروع ہو جائے گا، اس اعتبار سے ہر ایک کے لیے دگنے کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن خاص بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو انسان خود غلط کرتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اس کو دوہرا عذاب ملے گا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا. زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے عذاب پر عذاب میں اضافہ کریں گے، بما کانوا یفسدون، بوجہ اس کے جو وہ فساد کیا کرتے تھے. اور اگر کوئی کفر شرک نہیں بھی کرتا لیکن ویسے غلط اعمال کرتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی بھی قسم کے غلط کام میں لگا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرے انسپائر ہوتے ہیں، وہ بھی لگ جاتے ہیں، تو ایک گناہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، جیسے نیکی ملٹی پلائی ہوتی ہے. وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کیا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ، برابر، اور ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی. یعنی جو نیک شخص کو دیکھ کے نیکی کر رہا ہے، جو اس کے لیے رول ماڈل ہے، تو کرنے والے کے لیے اور جس کو کاپی کر رہا ہے دونوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور جس آدمی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر اس عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. تو اس لیے ہمیں اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان اگر ایک گناہ چھپ کر کرتا ہے تو وہ ایک گناہ شمار ہوتا ہے، لیکن اگر ایک گناہ انسان پبلکلی کرتا ہے، ظاہراً کرتا ہے، تو وہ گناہ جتنے لوگ دیکھ کے اس کو کرتے ہیں اتنے درجے میں ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اور پھر قیامت کے دن اتنی ہی زیادہ بڑی سزا اس شخص کو ملے گی. آیت 37 میں جو یہاں بتایا نا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا، تو اس کو ہم شرک کیسے کہیں گے؟ مطلب مسلمان بھی تو کئی آیاتوں کا انکار. اللہ پر جھوٹ باندھنا شرک ہے. کیسے؟ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اچھا، یہ اسپیسیفک بات کیجیے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو لوگ بہت ساری باتیں ایسی بھی مطلب شرک نہیں، وہ بھی شرک نہیں بھی وہ بھی آتا ہے. یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے سب سے خطرناک شرک ہے، اس لیے اس کو لے لیا گیا، باقی تو پھر اس کے تابع ہیں. جی اچھا کوشچن تھا آپ کا. اور ان کی پہلی جماعت ان کی پچھلی سے کہے گی، بس تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہ ہوئی تو عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کمائی کرتے تھے. یعنی لیڈروں وغیرہ میں سے جن کی پیروی کی گئی ہوگی، لیڈرز، وہ اپنے فالوور سے کہیں گے ہم اور تم سرکشی میں، گمراہی میں سب برابر ہیں اور عذاب اپنے اوپر لانے کے اسباب میں بھی برابر ہیں، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا
کہ تم اب یہاں جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو اپنی ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو تم کرتے رہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایک دوسرے سے جماعتیں جو جھگڑ رہی ہوں گی، ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہوں گی اور اپنی گمراہی کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال رہی ہوں گی، ایسا کرنا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. وہ آپس میں کہیں گے کہ تم ہم سے بہتر کب ہو، تم بھی تو غلط کام کر کے آئے ہو، تو تم بھی سزا بھگتو، ہم بھی بھگت رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ فذوقوا العذاب، حکم ہوگا سب مزہ چکھو عذاب کا، بما کنتم تکسبون، جو تم کام کرتے رہے ہو. تو قیامت کے دن لیڈرز اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے، اعلان برات کر دیں گے اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے، ان کی سزا کا کوئی حصہ اپنے سر نہیں لیں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، اور اس سے بھی فائدہ کچھ نہیں ہوگا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیں گے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان پر ایمان نہ لایا، حالانکہ وہ آیات بالکل واضح تھی، آیات کے سامنے تکبر کیا، سر تسلیم خم نہیں کیا، جھٹلایا، پیٹ پھیر کے چل پڑا، پھر ان کا انجام یہ ہوگا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. کب؟ دنیا میں بھی، کیونکہ انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کے اعمال قبول ہی نہیں ہوں گے. یعنی کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی ہسپتال بنواتا ہے، کوئی سڑکیں بنواتا ہے، کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے، لیکن ہوگا کیا؟ وہ قبول نہیں ہوں گے، ان کے اعمال قبولیت کے لیے اوپر نہیں چڑھیں گے. اسی طرح مرنے کے بعد روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. ابن عباس کہتے ہیں ان کی روحوں کے لیے، کیونکہ وہ نجس ہیں، انہیں ان دروازوں سے اوپر نہیں لے جایا جائے گا، بلکہ ان کو سب سے نچلے طبقے سجین میں گرا دیا جائے گا، کیونکہ آسمان کے دروازے صرف اہل ایمان کے لیے کھولے جاتے ہیں. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو. تو بہرحال یہ بات مانی ہوئی ہے کہ شرک کرنے والوں کے اعمال اوپر نہیں اٹھتے، قبول نہیں ہوتے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، دشمنی ہو، بول چال بند ہو. چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں. یہ جو سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہے نا کہ وہ اعمال کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، اس دن اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس وقت اٹھائے جائیں جب میں روزے سے ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کافر کی روح جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، یعنی کافر کی. فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے ما حاضر روح الخبیث، یہ کیسی خبیث روح ہے، کیونکہ اس سے بدبو آ رہی ہوگی. وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں، اور دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ. اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں رکھ دو جو سب سے نچلی زمین میں ہے. چنانچہ اس کی روح کو بہت برے طریقے سے پھینکا جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک بڑی بلڈنگ سے بھی کسی کو پھینکا جائے یا کوئی کسی کو کھڑے دھکا ہی دے دے، یعنی کہیں نہیں چڑھے ہوئے آپ نیچے کھڑے اور کوئی دھکا دے کے آپ کو گرا دے، کتنی بےزتی محسوس ہوتی. کہاں یہ کہ وہ اوپر سے اس کی روح پٹخائی جائے گی. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ
فتخطف الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیق. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز جگہ میں لے جا ڈالے پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. پھر فرمایا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، جو کہ گزرنا انتہائی ناممکن ہے الا ماشاء اللہ. اونٹ جانوروں میں بہت بڑا جانور ہے، مویشی جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے اونٹ. اور سوئی کا ناکا کیا ہے؟ سب سے باریک چیز، سب سے باریک جگہ، یعنی ہولز میں سب سے چھوٹا ہول ہوتا ہے سوئی کے اندر جسے کپڑے سلائی کرتے. اب اتنا بڑا اونٹ اس سوئی کے ناکے سے کیسے گزرے گا؟ اور ولوج کا معنی ہی ہوتا ہے سختی کے ساتھ داخل ہونا، تنگی میں داخل ہونا، تنگ جگہ پہ داخل ہونا. اور سم الخیاط سوئی کا سوراخ. تو یہاں بڑی چیز اور چھوٹی چیز کی مثال دی گئی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا جنت میں داخلہ محال ہے، مشکل ہے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ جنت کو اس پر حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور یہ ٹھکانہ ایک دو دن کا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار. جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک پکارتا رہا، یدعو من دون اللہ ندا، وہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی کسی اور کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا اس نے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کے جرائم بہت زیادہ ہیں، جن کی سرکشی بے انتہا ہے، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے پھر جہنم کے قید خانے میں ڈال دیا جائے. ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے. لہم من جہنم مہاد. حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد آگ کا بستر ہے. مہاد مہد سے بچھائی ہوئی چیز، نیچے بچھانے والا بستر جو ہوتا ہے نا، جیسے پنجابی میں تلائی کہتے ہیں، نیچے اوپر والی رضائی ہوتی ہے، نیچے والی تلائی ہوتی ہے. اسی طرح بچے کے جھولے کو بھی مہد کہتے ہیں. وہ آتا ہے نا کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، تو جھولے کو بھی مہد کہتے ہیں، کریڈل. تو ان کا بستر بھی آگ کا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. اور ان کا لحاف بھی آگ سے ہی ہوگا. تو غواش کا ایک معنی غواش غشی سے نا ڈھانپ لینے والی چیز، مراد لحاف ہے، اور دوسرا معنی ان کا لباس ہے، اور ایک معنی سائبان بھی کیا گیا. ان پہ آگ کے سائبان چھائے ہوئے ہوں گے، جیسے سورۃ زمر میں آتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اور اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں، یعنی جھٹلانے والوں کو، طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. یعنی ظالموں سے مراد ظالم جیسے آپ جانتے ہیں نا، ایک اپنی جان پہ ظلم ہوتا ہے، ایک بندوں پہ ظلم ہوتا ہے، اور ایک اللہ کے حق میں ظلم ہوتا ہے. اللہ کے حق میں ظلم کیا ہے؟ شرک. اور بندوں کے اوپر ظلم تعدی، یعنی ان کے حقوق مارنا، ان کا حق نہ دینا، ظلم و زیادتی کرنا. اور اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے؟ یعنی گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانا، یعنی غلط کام کرنا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ترہیب کے بعد ترغیب بھی آ گئی. جب اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور شرک کرنے والوں کے عذاب کا ذکر کیا تو اطاعت کرنے والے بندوں کے ثواب کا بھی ذکر کیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو دل سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، نہیں اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنی زندگی، اپنے وقت میں اچھے اچھے کام کیے. اور ساتھ ہی فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے نیک عمل کا مطالبہ ضرور کیا ہے، لیکن ہر ایک سے اتنا ہی مطالبہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکامات ایسے نہیں آئے کہ جو ہمارے لیے کرنے ناممکن ہو. اور
دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ہمیں احکامات دیے گئے ہیں وہ ہر بندے پر سارے کے سارے ماننا لازم نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی سچویشن اور حالات کے مطابق اس کے لیے نیکی کمانے کے مواقع ہیں. یعنی جس عمل پر اس کو قدرت حاصل ہو اور جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو اسی کا وہ مکلف ہے. اور یہ ایک طرح سے جملہ معترض ہے. بات تو یہ تھی نا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت والے ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. بیچ میں یہ بات بھی کر دی گئی کہ ہم وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں کسی پہ ڈالتے. یعنی انسان کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ اس کی طاقت کے اندر ہی ہیں, تو انہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور عمل الصالحات جو ہے اس میں تمام نیک اعمال شامل ہیں, چاہے فرائض ہوں, چاہے واجبات ہوں, مستحبات ہوں. اور بعض اوقات بعض نیکیاں بندے کی قدرت سے باہر بھی ہوتی ہیں. مثلا کچھ لوگوں کے لیے تہجد پڑھنا بہت مشکل ہو سکتا ہے, چاہے تو شدید بڑھاپا ہو یا بیماری ہو یا بچے چھوٹے ہوں یا کوئی ایسی ذمہ داری ہو کہ انسان اس وقت نہ اٹھ سکتا ہو, لیکن اس کی خواہش اور تمنا ہو کہ میں یہ کام کروں, وہ ہمیشہ اس کی حسرت رکھتا ہو, تو اس کو انشاءاللہ نیت کا بھی اجر ملے گا. اسی طرح کوئی شخص معذور ہوتا ہے, عاجز ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے یا اضطراری کیفیات ہوتی ہیں, تو ایسے حالات میں انسانوں پر تخفیف بھی کی گئی ہے. سورۃ طلاق میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا, اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس نے اس کو عطا کیا ہے. اب زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے, حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے, روزے ہر ایک پہ فرض نہیں ہے, جتنی جس کی ہمت, طاقت, کیپیسٹی اس کے مطابق ہی. سورۃ الحج میں آتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. سورۃ التغابن میں آتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے, جنہیں جتنا کر سکتے اپنی پوری بھرپور انرجی لگا دو, اس کے بعد جو رہ گیا کوئی بات نہیں. لیکن اگر تم سستی کے مارے نہیں کرتے اور کوتاہی اور غفلت اور اہمیت نہ دیتے ہوئے, تو پھر خود اپنے آپ کو اجر سے محروم رکھو گے. یاد رکھیے کسی بھی عمل کو کرنے میں جب انسان کسی چیز کی ابتدا کرتا ہے, آغاز کرتا ہے, اس میں ضرور مشکل ہوتی ہے اس کو, کیونکہ انسان اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتا. دینی اور نیکی اور عبادت کے کام نہیں, دنیا کے کاموں کو آپ دیکھ لیں. آپ پہلے دن ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا, آپ پہلے دن کھانا پکانے لگتے ہیں, آپ پہلے دن روٹی گھڑنے لگتے ہیں, آپ کیا حال ہوتا ہے. لیکن کچھ ہی سالوں کے اندر آپ کیسے ماہر ہو جاتے ہیں. بچہ جب چلنے لگتا ہے, جب کرال کرنے لگتا ہے, کتنی مشقت کرتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کیسی ریس لگاتا ہے, ہاتھ نہیں آتا ماں کے, وہ آگے آگے ماں پیچھے پیچھے. لیکن اس کا پہلا دن کیا تھا, ماں انگلی پکڑ کے چلا رہی تھی اس کو, ایک نہیں دونوں ہاتھ پکڑ کے چلا رہی تھی. تو یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. چاہے آپ تلاوت کی بات لیں, قرآن پڑھنا شروع میں لوگ اٹک 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 کے پڑھتے ہیں اور پھر تنگ آ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو تیز پڑھ ہی نہیں سکتے. لیکن اگر وہ نہ چھوڑیں, کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, ماسٹر ہو جائیں گے ایک دن. مخارج نہیں نکلتے, کرتے رہے ایک دن نکل آئیں گے. اور ہاں اگر کرتے رہنے کے باوجود بھی نہیں نکلتے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن آپ ٹرائی تو کرو, آپ ہمت تو کرو, آپ آگے تو بڑھو. آپ ایک قدم چلو, اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے, آپ کے وقت میں بھی برکت ہو جائے گی. اور میں نے کئی دفعہ ایسا, یعنی جب میرے اوپر میری روٹین سے ہٹ کے کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے نا, تو پہلے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یا اللہ دن تو اتنا ہی ہے 24 گھنٹے کا, یہ کام کیسے پورا ہوگا. میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کروا دے. اکثر ایسا ہوتا ہے, میں حیران ہو جاتی ہوں, وہی دن ہوتا ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ ایکسٹرا کام بھی کروا لیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, وقت میں برکت ہو جاتی, کہیں اور سے وقت نکل آتا ہے. وہ تو اللہ کا کام ہے نا. اسی طرح جب آپ صدقہ خیرات کرنے لگتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دینے لگوں گا ختم ہو جائے گا, لیکن کیا ہوتا ہے, اتنا سے کئی گنا زیادہ واپس آنے لگتا ہے. یا وہ کہیں ڈوبنا تھا, اللہ اس سے بچا لیتا ہے. تو جو اللہ نے نیکیوں کے راستے بتائے ہیں نا, ان کو دیکھتے رہنا چاہیے, اور مشکل بھی ہو تو شروع کر دینا چاہیے, پھر اسی میں اللہ تعالیٰ ایسی آسانی کرے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون. اور اگر ہمیں یاد ہو کہ اس کی جزا جنت ہے. اصل میں نا مشکل پتہ کیا ہے, ہم نے دنیا کو گھر بنا لیا, دنیا کے غم پال لیے, ہر چیز یہاں ہی کی سوچتے ہیں. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہماری خوشیاں, ہمارے غم, ہماری پریشانیاں, ہماری فکریں ساری کی ساری اس دنیا سے متعلق ہوتی ہیں. آخرت کا غم کم ہی لگتا ہے ہمیں.
یہاں کیا بنے گا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، گھر نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، بے شمار فکریں. اور بہت سی چیزیں تو ہوتی بھی نہیں ہیں. زندگی ایسے ایسے موڑ کھا جاتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا میرے ساتھ. انسان سوچ بھی نہیں سکتا بعض اوقات. تو اس لیے انسان ان کاموں کو پرائرٹی دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان نیک اعمال کی فکر کرے، کیونکہ گھر وہ ہے. کبھی بھی گھر کا کوئی غم ستائے نا، ہمارے گھر میں یہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ آسانی نہیں. اب دیکھیں اس وقت بازو کا دیکھ کے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اچھے بھلے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی نئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، وہاں کوئی اپ گریڈڈ ہاؤس مل رہے ہوتے ہیں یا ذرا اور بڑے، وہ ساری انرجی سارا پیسہ پھر اس کو بڑا کرنے میں، اس کو خوبصورت بنانے سجانے میں لگ جاتا ہے. پھر تھوڑے سال کے بعد پھر اس سے دل بھر جاتا ہے. اسی چکر میں اور اسی کام میں سارا اپنا وقت، انرجی، کوشش اسی میں لگائے رکھتے ہیں، اور نیکی کے کام کے لیے نہ پیسہ بچتا ہے، نہ وقت بچتا ہے، نہ طاقت بچتی ہے، کیونکہ دنیا کو جنت بنا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اگر آسانی سے کوئی چیز ہو سکتی ہے بہتر، اپ گریڈ کر سکتے ہیں، کر لیں، لیکن صرف دنیا میں ہی خوب سے خوب تر کی تلاش میں اپنی ساری انرجی لگا دینا، یہ کوئی نفع کا سودا نہیں ہے. تو جنت ہمیشہ کی زندگی ہے. جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر موت کو لایا جائے گا، ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جنت تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم تمہیں بھی اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ یہیں رہو گے. اور ان کو اتنا غم لگے گا کہ اگر غم سے کوئی مر سکتا تو اس کو مر جاتے، لیکن اب موت ہے نہیں، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے وہیں رہنا ہے. جنت سے کوئی نکالا نہیں جائے گا. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. جنت میں موت بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، دکھ تکلیف پریشانی ہے ہی نہیں کوئی. تو کیوں نہ ایسے کام کرے کہ جس سے وہ گھر حاصل ہو جائے. ہمیں ساری انرجیز اس پہ کیوں نہ لگا دے، اپنا وقت، اپنی جوانی اس کے لیے کیوں نہ خرچ کریں. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ہے نا، یہ دونوں چیزیں جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور یہ دونوں جہانوں میں عزت کا سبب بھی بنتی ہیں. اور جو اصل دین ہوتا ہے اس میں کوئی حکم ایسا نہیں کہ جو مشقت والا ہو اور قابل برداشت نہ ہو، سوائے اس کے جو سزائیں ہیں. اور ہم ان کے سینوں میں سے کینہ نکال لیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. غل کہتے ہیں خفگی، میل، کدورت، کینہ، حسد وغیرہ جو دل کے اندر ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ انسان کی ویکنیس میں سے ہے نا. انسان اپنے بچوں سے بھی خفا ہو جاتا ہے، ماں باپ سے بھی ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہو جاتا ہے، دوستوں سے بھی ہو جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے خفا ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی رشتہ دنیا میں ایسا نہیں کہ جہاں انسان کہے کہ میرے دل میں کبھی اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں آئی. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا پنچ ہو ہی جاتا ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بھلا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان بھلا ہی نہیں پاتا. اب جس بیچارے سے غلطی ہو گئی آپ کی شان میں، وہ بھی بڑا نیک انسان ہے اور آپ بھی بڑے نیک ہیں، دونوں ہی جنت میں جانے والے ہیں. اب جنت میں جا کے اگر خفگیاں باقی رہے تو جنت کو انجوائے نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک اچھی چیز آپ کو ملتی ہے، لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا شخص اس مجلس میں آ جاتا ہے یا کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کی وہ خوشی کا جو مزہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں ایسی ساری چیزیں دلوں سے نکال دی جائیں گی. جنت میں داخل ہونے سے پہلے، عین پہلے، ایک قنطرہ ہے جہاں پر جنتی روکے جائیں گے اور ان کے آپس کے حساب کتاب چکا کے، ان کے دلوں کو دھو کے صاف کر کے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اب انہیں کوئی ایسی چیز یاد نہیں ہوگی جو دنیا میں ان کے درمیان کھٹ پٹ ہوئی تھی. اسی طرح یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو ان کی خواہشات تھیں یا دنیا میں ان کی جو پریشانیاں تھیں اور جو بھی قدورتیں تھیں وہ سب بھی نکال دی جائیں گی، اب ختم. یعنی اب جنت میں کوئی ایسی خواہش نہیں کہ جو پوری نہ ہو، ہر خواہش پوری ہوگی. پھر اسی طرح جنت کے 100 درجے، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق وہ درجہ ملے گا. تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو نیچے والا ہے وہ اوپر والے سے حسد کرے. دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، نیچے والا اوپر والے سے حسد کرتا ہے، لیکن وہاں کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا.
وہاں بیڈ فیلنگ نہیں ہوگی کہ میں یہاں اور میرا بھائی وہاں، ایسا نہیں ہوگا. اور اہل جنت پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوگا کہ وہاں جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا، ایک ہڈن کمپٹیشن بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کا آپس میں، بعض اوقات بہن بھائیوں کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے اور رشتوں میں بھی ہو جاتا ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا. سورۃ الحجر میں آتا ہے جنت میں داخلے سے پہلے کیا کہا جائے گا، ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. ان سے کہا جائے گا ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، یعنی خوش ہی خوش رہیں گے ایک دوسرے سے. اور اہل جنت کے سب کے ایک جیسے اخلاق ہوں گے. اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر آپ کا اخلاق اچھا بھی ہے نا تو جس سامنے والے سے آپ معاملہ کر رہے ہیں نا وہی ڈھنگ سے آپ سے بات نہیں کرتا، آپ سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے اخلاق سے اس کا دل جیت لوں، وہ جیتنے میں ہی نہیں آتا. لیکن وہاں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اکثر ایسا ہوتا ہے نا بھی ہم تو اس بندے سے اچھا ہی کر رہے ہیں، یہ آگے سے رسپانس ہی نہیں دیتا مجھے، ہم جو بھی کر لیں یہ کبھی خوشی نہیں ہوا. وہاں یہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاقہم علی خلق رجل واحد، ان سب کے اخلاق ایک آدمی کے اخلاق جیسے ہوں، سب ایک جیسے، یعنی سب کا سلوک سب سے اچھا ہی اچھا ہوگا، کوئی کسی سے برا سلوک بھی نہیں کرے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے لا اختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم قلب واحد، ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ آپس کا بغض ہوگا، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، یعنی سب کے دل سب کے بارے میں صاف. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور ویسے بھی جہاں چاہیں گے جب چاہیں گے کوئی نہر نکال کے لے جائیں گے، اپنے محلات میں لے جانا چاہیں گے یا باغوں میں لے جانا چاہیں گے. اور ایسی نہریں ہوں گی جن کے اندر گڑھے نہیں ہوں گے بلکہ زمین کی سطح پر ہوں گی، اور ان کا ایک کنارہ موتیوں کا ہے، دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے، ان کی مٹی خالص کستوری کی ہے، اس میں کوئی اور چیز مکس نہیں ہوگی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ رستہ دکھا دیا، جس نے ہمیں اس کی توفیق عطا کی، ہمارے بس میں نہیں تھا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے. لولا ان ہدانا اللہ. مومن کو جب دنیا میں ہدایت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن کی نعمت دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ رستہ دکھا دیا ہمیں، تو نے ہمیں اس کے مواقع عطا کر دی، تو نے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دی. اسی طرح مومن جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں اپنا ٹھکانہ دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے گا، کیونکہ وہ شکر گزار دل ہے نا، اور اس کو سب سے زیادہ خوشی ہدایت کی نعمت پر ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہدایت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یعنی قبر میں، اور وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا، اور پھر وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے. تو نیک اعمال کا پتہ چلنا کہ یہ نیکی کے کام ہے، پھر ان کو کرنے کی توفیق مل جانا، یہ سب اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، رحمت ہے. کیونکہ اگر اللہ توفیق نہ دے نا، یقین کرے ہم یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی اگر اللہ کی توفیق نہ ہو. انسان کے اوپر کئی قسم کی کیفیات گزرتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ ہمارے وقت میں سے، ہمارے دن میں سے کچھ حصہ نکل آتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھ لیتے ہیں مل کے. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ ہی رستہ ہموار کرتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے سامنے بڑے بڑے مواقع آتے ہیں نیکی کے کام کرنے کے، اور وہ کر بھی سکتے ہیں مگر نہیں کرتے. بعض اوقات آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی شخص سخت بیمار ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں لیکن آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ نکال کے آپ اس کی مدد کریں. آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے جو سامنے والے ہوتے ہیں، جو قریب والے ہوتے ہیں، ان کو ذرا توفیق نہیں ہوتی، دور بیٹھا کوئی شخص وہ پہنچ جاتا ہے مدد کے لیے، خدمت کے لیے. اس کو توفیق دی اللہ نے، کہ پاس والے کو توفیق نہیں دی. تو یہ سراسر اللہ کا احسان ہوتا ہے اگر نیکی کا پتہ چل جائے اور پھر توفیق دے، اللہ پہنچا دے، کروا لے. جس کو طلب ہوتی ہے، جس کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملے میں بھی کچھ کروں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ سارے صرف اللہ کے فضل سے پورے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز یا بات دیکھتے تو فرماتے الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس کی نعمت، جس کے فضل کی وجہ سے نیک کام سر انجام پاتے ہیں، پورے ہوتے ہیں. اور جب ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمد للہ علی کل حال لقد جاءت رسل ربنا بالحق، شکر ہے
ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے ہمارے پاس اور ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق ہوئی, ہم نے اس کی تصدیق کی تو اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. وَنُودُوا اور انہیں پکارا جائے گا, أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ یہ ہے تمہاری جنت, اورثتموها جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو. کیوں؟ بما کنتم تعملون کیونکہ تم عمل کیا کرتے تھے. آج یہ جنت تمہاری ہے, تمہاری پراپرٹی ہے, کوئی نہیں تم سے لے گا. دنیا میں تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس میں دھوکہ نکل آتا ہے, وہ کوئی اور اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. کبھی آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو تھوڑے دن میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ سوٹیبل نہیں. بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کو نعمتیں ملتی ہیں لیکن مزہ ختم ہو جاتا ہے ان کا, لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو انجوائے کریں گے. اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ اہل جنت اللہ کے عفو یعنی معاف کرنے کی وجہ سے جہنم سے نجات پائیں گے, اس کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے اعمال کے بدلے جنت کے وارث بنیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ تین چیزیں یاد رکھیے کیونکہ اکثر کنفیوز رہتے ہیں ہم. اللہ کے عفو و کرم کی وجہ سے جہنم سے نجات پائیں گے, اس کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے عمل کے بدلے اس کے وارث بنیں گے. اور یہ اللہ کی رحمت کی بلند ترین قسم ہے, اور یہ اصل میں اہل جنت کی عزت افزائی کی جا رہی ہے کہ تم کچھ کرتے تھے اس لیے تمہیں یہ سارے عزت ملی ہے. یعنی جنت میں جگہ ملنا اعمال کی وجہ سے ہے اور داخلہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جنت بڑی حسین جگہ ہے جہاں نہ کوئی عداوت ہے نہ حسد ہے. پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ کا عطیہ ہے, اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. پھر یہ کہ رسولوں نے جو بھی خبریں دی وہ سچی ہیں. پھر یہ کہ جنت نیک اعمال کے عوض نہیں ذریعہ بن سکتی ہے, یعنی بات سببیہ ہے, بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے, تمہارے اعمال کرنے کی وجہ سے تمہیں جنت میں بھیجا گیا ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے سب ملا ہے. تو بہرحال اللہ کا سودا مہنگا. حدیث میں آتا ہے جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا, اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پہ پہنچ گیا. سن لو بے شک اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے. تو جنت کو واجب کرنے والے کچھ اعمال ہیں. سب سے پہلے تو ایمان ہے, پھر عبادات ہیں جن میں اول ترین 5 نمازوں کی حفاظت ہے, اور پھر دل کے یقین سے اذان کا جواب دینا بھی جنت میں لے جاتا ہے. اور بعض لوگ اذان کی پرواہ نہیں کرتے, باتیں کیے چلے جاتے ہیں. پھر وضو کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ان سے بھی جنت واجب ہوتی ہے. پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں داخلہ ملتا ہے. یہ وہ اعمال ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح جو دل سے یہ کلمات کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا, یعنی اللہ اور اسلام اور رسول پہ راضی ہے, خوش ہے, شکر ہے میں مسلمان ہوں, یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, من اطاعنی دخل الجنہ. پھر سلام پھیلانا, اچھی گفتگو کرنا, صلہ رحمی کرنا, رشتوں کو جوڑنا, یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے. پھر سچائی, وعدہ پورا کرنا, امانت کا حق ادا کرنا, شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, نظروں کو جھکانا, اپنے ہاتھ روک لینا. پھر اسی طرح نیکی کا کوئی بھی کام شوق سے کرنا جس میں چاہے کسی مظلوم کی مدد ہو, کسی ضعیف کی مدد ہو, اسی طرح وہ کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے انسان, جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے, اسکل ہے, وہ آپ کسی اور کو ٹرانسفر کر دیں, اس کو سکھائیں. پھر صدقہ خیرات ہے, اور جنت کے حصول کے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے. جو مسلمان 3 مرتبہ جنت کا سوال کر لے تو جنت خود کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر. تو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اور پھر ایسے قول اور عمل کا سوال کرنا چاہیے جو جنت میں لے جانے والا ہو. اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا یقیناً ہم نے اسے سچا پایا. کیا تم سے بھی تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں. تو ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. یہاں جنت اور جہنم کی مزید تفصیل بتائی جا رہی ہے. یعنی جب جنتی اور جہنمی سبھی اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں کی حسرت اور ان کی نا امیدی کو بڑھانے کے لیے انہیں پکار کر یہ بات کہیں گے کہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا, جو انجام تمہیں بتایا, کیا وہ تمہیں مل گیا؟ ہمیں تو وہ مل چکا ہے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا. تو جنت والوں کا آگ والوں یا جہنم والوں کو یہ آواز دینا جو ہے یہ ایک طرح سے ان کی تکلیف بڑھانے کے لیے ہوگا. اس کے اندر ایک ڈانٹ بھی ہے.
اور اللہ کے وعدے سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے اہل جنت کے ساتھ ہر نعمت، کرامت اور ہر اس خیر کا وعدہ کیا ہے جسے لوگ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. یعنی جنت کی کچھ چیزوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا کچھ ہوگا. اور اہل النار کے ساتھ یعنی آگ والوں کے ساتھ ہر رسوائی اور عذاب کا وعدہ کیا ہے، لوگ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. بس اسی طرح اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، سورۃ صاد کی آیت ہے وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اسی شکل کے کئی قسموں کے کچھ دوسرے عذاب بھی ہیں. یعنی آگ بھی ہے اور مختلف طرح کے اور عذاب بھی ہیں جنہیں ہم دنیا میں جان بھی نہیں سکتے، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی کچھ چیزیں تو بتا دی گئی جنت اور جہنم کے بارے میں، لیکن ان کی اصل حقیقت اسی وقت پتہ چلے گی جب لوگ وہاں پہنچیں گے. جہاں تک ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس کا ذکر قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آتا ہے. مثلا سورۃ المائدہ میں آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. سورۃ النساء میں ان سے جنت کی نہروں اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں پاکیزہ گھروں کا وعدہ کیا گیا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا بھی یعنی بہترین ٹھکانوں کا بھی وعدہ کیا ہے جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے. اور اللہ کی طرف سے خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے برعکس قرآن مجید میں منافق مردوں اور عورتوں سے اور کفار سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا گیا ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین جو کفار کے لیڈرز تھے جو مارے گئے تھے بدر کی جنگ میں، ان سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ان کا انجام ایسا ہوگا، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو کلیب کے کنویں میں پھینکنے کے بعد ان سے بات چیت کی تھی اور ان سے یہی سوال کیا تھا، کیا تم نے وہ وعدہ سچا نہیں پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا. قالوا نعم، تو وہ جہنم والے کیا کہیں گے؟ ہاں. تو اس طرح ساری مخلوق کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. اور ہر طرح کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے جو دنیا میں لوگوں کو ہے آخرت کے بارے میں، اور معاملہ حق الیقین بن جائے گا. یعنی وہاں جا کر جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے تو بالکل ایک یقینی صورت سامنے آئے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان وعدوں کو سچا پا کر اہل ایمان تو بہت خوش ہو جائیں گے، لیکن کفار ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے اور وہ اپنے بارے میں خود ہی اقرار کر لیں گے کہ ہاں واقعی ہم عذاب کے مستحق ہیں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. اذن کا لفظ جو ہے آذان کا لفظ بھی اسی سے ہے. اذن یؤذن، اور تأذن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی بات سے آگاہ کرنے کے لیے بلند آواز سے پکارنا. جیسے آذان ہوتی ہے تو اونچی آواز میں کیا بتانے کے لیے پکارا جاتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافروں پر حجت قائم ہو جائے گی اور مومن کامیاب ہو جائیں گے تو دونوں گروہوں کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر جو اپنی جانوں پر اور دوسروں پر ظلم کرتے رہے.
کفر کا ارتکاب کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ سورۃ الطور میں آتا ہے هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا بھلا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں؟ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، جھلسو اس میں، اب تم چاہے صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونھا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، وہ لوگ جو اوروں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ پیچھے ظالموں کی بات ہوئی تو یہاں ان کی صفات بتائی گئی ہیں کہ انہیں ظالم کیوں کہا گیا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، دین کی طرف جانے سے روکتے تھے، دین کے اوپر عمل کرنے سے روکتے تھے، دین کی بات سننے سے روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اللہ کی شریعت کے متعلق یہ چاہتے تھے کہ وہ ٹیڑھی ہو، سیدھی نہ ہو، تاکہ لوگ اس کی پیروی نہ کریں، یعنی اس کے بارے میں شکوک و شبہات دلوں میں پیدا کرتے تھے۔ یہ یسدون کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ صد سے ہے، صاد دال دال، جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لازم اور ایک متعدی۔ لازم کا مطلب یہ ہے کہ خود رکتے تھے، اور متعدی معنی ہو تو دوسروں کو بھی روکتے تھے، یعنی یہ ظالم خود بھی دین سے رکتے تھے، دین کی طرف نہیں جاتے تھے، اس سے روگردانی برتتے تھے، اعراض برتتے تھے، اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے تھے، یعنی اللہ کی اطاعت سے روکتے تھے، اللہ کی فرما برداری والے کاموں سے روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا میں جو لفظ عوج ہے، عوج اس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو صرف عقل اور بصیرت سے دیکھا جا سکے۔ ایک وہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، وہ عوج ہوتا ہے، اور ایک ہے عوج۔ عوج ہے جو سامنے تو نہیں آتا نظر، لیکن عقل کی خرابی یا انسان کی جو سوچ ہے اس کی خرابی کی وجہ سے وہ چیز جو صحیح بھی ہو اس کو ٹیڑھی نظر آتی ہے، صحیح بات کو بھی وہ الٹے مطلب پہنا دیتا ہے۔ تو یہ ظالم اللہ کی آیات میں خرابی ڈھونڈتے تھے، یعنی ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے کہ جس سے دوسرے لوگ دین سے بدک جائیں، یعنی اسلام کو کرٹیسائز کرتے، اس میں نقص نکالتے، مختلف باتوں کو اچھال کر ان کا مذاق اڑا کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے تھے تاکہ لوگ اس رستے سے ہٹ جائیں۔ ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے، اس دور میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، کہ جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اس دین پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو یہ آج کے دور کی بات نہیں، اس دور کی بات بھی ہے جب بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن ان کو قرآن مجید کی کچھ آیات پر اعتراض بھی ہے، قرآن کے اندر بیان کی ہوئی کچھ سزاؤں کو وہ وحشیانہ قرار دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے قرآن میں تو اس کو وہ عورت کے اوپر ظلم قرار دیتے ہیں۔ تو یہ یبغونھا عوجا، یعنی اسلام کے طریقوں کو وہ ناقابل عمل سمجھتے ہیں، ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، ان کو دوسروں کے سامنے برا بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ دین سے بھاگ جائیں۔ پھر اسی طرح ابن عباس نے اس کا ایک اور معنی بھی کیا ہے، عوج کا مطلب ہے سیدھا رستہ چھوڑ کے ٹیڑھے رستے کی طرف چلے جانا۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے یعنی عبادت کرنے اور اللہ کی تعظیم کرنے کی بجائے اوروں کی تعظیم کرتے تھے۔ تو دین میں جو کجی اختیار کرتے ہیں، دین میں جو سیدھے نہیں چلتے، وہ دراصل خود گمراہ ہوتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم میں ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونھا عوجا اولئک فی ضلال بعید، وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یعنی جو لوگ خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں، یہ دراصل خود گمراہ ہیں اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اگر کہیں انسان رستہ بٹ کے قریب ہو تو واپسی آسان ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اگلے ایگزٹ سے باہر نہیں آئے اور سیدھے ہی چلتے چلے جائیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے انکاری ہیں۔ اور یہ آخرت کا انکار جو ہے، آخرت کے ساتھ کفر جو ہے، یہی دراصل ان کے بھٹکنے اور غلط رستے پر پڑنے کا سبب بن گیا ہے۔ جس شخص کو موت یاد ہو
فرشتوں کا روح قبض کرنے کی تکلیف یاد ہو، سانس کے رک جانے کی تکلیف یاد ہو، قبر کی وحشت یاد ہو، حشر کے دن کھڑے ہونا یاد ہو، پھر وہ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا. وہ تو ڈرتا ہے کہ میرا کیا انجام ہوگا، میں یہ سب کچھ چھوڑ کیوں نہ دوں. تو جو شخص اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے وہی اللہ کے رستے سے رکتا ہے اور روکتا ہے. اور ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلام ہو تم پر. وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ اس کی شدید خواہش رکھتے ہوں گے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت والوں اور دوزخ والوں کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، ایک بیریئر ہے. وبینہما حجاب، رکاوٹ ہے، پردہ ہے. اس پر آراف ہے، یہ ہے آراف، یعنی ایک طرف جنت والے ایک طرف جہنم والے، یہ آراف بیچ میں ہے، یہ رکاوٹ بیچ میں ہے. تو اس رکاوٹ پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ویسے تو عمومی طور پر جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جہنمیوں کے سیاہ ہوں گے، تو بہت بڑی پہچان ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی مجرم اپنے پیشانیوں سے یعرف المجرمون بسیماہم، اپنے علامتوں سے، اپنے نشانوں سے پہچان لیے جائیں گے. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی وہ خاص خاص مجرم یا بڑے بڑے مجرم پہچانے جائیں گے. تو یہ جو آراف والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. ایک نیکی بھی ایکسٹرا نہیں ہوگی کہ جنت میں جا سکے، اور ایک برائی زیادہ نہیں ہوگی کہ جہنم میں چلے جائیں، بلکہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گی. تو ان کو ویٹنگ پیریڈ میں رکھا جائے گا، یعنی ویٹنگ لسٹ میں ہے، لیٹر آن، تو ہمارا ریزلٹ بعد میں آئے گا. تو یہ جو حجاب ہے جنت اور دوزخ کے بیچ میں، رکاوٹ ہے، اس کا ذکر سورۃ الحدید میں بھی ہوتا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. کہہ دیا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، پھر نور کو تلاش کرو. تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب عذاب ہوگا. تو علماء کہتے ہیں کہ یہی حجاب جو ہے، یہ جو دیوار کھڑی کر دی جائے گی درمیان میں، اسی پر آراف ہے. آراف کا لفظ جو ہے وہ عرف کی جمع ہے. عرف کہتے ہیں زمین میں اونچی جگہ کو جو پہچانی جائے، اسی سے معرفت کا لفظ بھی ہے نا، کہ جو پہچان لی جائے چیز. اور مرخ کی جو کلغی ہوتی ہے اس کو بھی عرف کہتے ہیں، عرف الدیک. اسی طرح گھوڑے کے وہ بال جو گردن کے اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں وہ عرف الفرس کہلاتے ہیں. تو یہیں سے یہ لفظ کسی مینارے کے لیے یا برجی کے لیے استعمال ہوا ہے جو کسی اونچی دیوار یا کسی پہاڑ پہ بنا دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا پہاڑوں کے اوپر بھی ایسی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، لائٹ ہاؤس جیسا ہوتا ہے، اس سے وہ جہازوں کے آنے جانے کی جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے بڑے بڑے قلعے دیکھے ہوں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا دیوار کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں پلر اور اونچی سی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو جیسے مرغ ہے تو اس کی کلگی ہے تو وہ اونچی نکلی ہوئی نا. تو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح یعنی کہ وہ جو دیوار ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں، اس کے اوپر ایسی جگہ ہوں گی جہاں یہ آراف والے کھڑے ہوں گے، دونوں طرف کا نظارہ دیکھ سکیں گے. یعنی جو برجیاں ہوں گی ایسی جگہ وہ اسی دیوار پر ہوں گی جہاں سے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا جا سکے گا. تو یہ مقام جو ہوگا، یہ دیوار یا یہ جو رکاوٹ ہوگی بیچ میں، یہ نہ جنت میں شامل ہوگی نہ جہنم میں شامل ہوگی، نیوٹرل وال ہوگی. اس مقام سے جنت اور جہنم والوں دونوں کو دیکھا جا سکے گا، دونوں طرف، اور ان کے حال بھی دیکھے جا سکیں گے. تو اب وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ رجال ہوں گے. رجال کا لفظ ویسے تو عام مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے مردوں کے لیے، لیکن اس سے مراد خاص نمایاں لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ خاص خاص لوگ بھی ہوتے ہیں. جیسے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. تو یہاں مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو خاص یعنی کہ لیڈر قسم کے لوگ ہیں، جو
باقیوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے اور بات چیت کر رہے ہوں گے دائیں بائیں. یعنی اس میں عورتیں بھی شامل ہوں گی, جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے یہ. اس سے مراد ہے یعنی بہت سے لوگ ہوں گے اعراف پر, لیکن ان میں سے ہر ایک بات نہیں کرے گا, بلکہ کچھ رجال بات کریں گے جو کمیونیکیٹ کریں گے جنت والوں سے بھی اور جہنم والوں سے بھی. تو یہ اصحاب اعراف ہیں کون, ان کے اعمال کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی, اور اس بنا پر وہ وہاں پر قیام کریں گے جب تک اللہ چاہے گا. پھر بالآخر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں لے جائے گا, کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ چھائی ہوئی ہے. یہ قرآن مجید میں واحد مقام ہے جہاں اعراف کا ذکر آتا ہے, لیکن یہ بہت ڈرانے والی آیت بھی ہے. کس بات سے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن ایک نیکی کے زیادہ یا کم ہونے سے انسان آر یا پار ہو جائے گا, جنت یا جہنم میں چلا جائے گا. ایک نیکی زیادہ ہو گئی تو جنت کی طرف, اور ایک نیکی کم ہو گئی تو جہنم کی طرف. اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. جو بھی موقع مل جائے, جہاں بھی موقع مل جائے, جس بھی طرح, کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی وہ آخری نیکی ایسی ہو کہ جو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے, وہاں کام آ جائے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک چیز کی کمی کی وجہ سے انسان حسرت کا شکار ہو جائے, میرے پاس وقت تھا, میں کر سکتا تھا, کاش میں یہ کام کر لیتا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جیسے راستے میں کوئی گری پڑی چیز ہے جو کسی کو تکلیف دے سکتی ہے, یا کوئی کسی کو اذیت دینے والی چیز, یا کسی کے کسی بھی طرح کام آنا, کسی کو پانی پلا دینا, کسی اور طرح سے کوئی مدد کر دینا, یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جتنی بھی کہ جو کاؤنٹ ہوں گی اور جن کی بنا پر فیصلہ ہوگا. ابن مسعود کہتے ہیں بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی کا 10 گنا اجر لکھ دیا جاتا ہے, اور جب گناہ کرتا ہے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے. فرمایا ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کا ایک 10 پہ بھاری ہو گیا, یعنی ایک گناہ 10 نیکیوں پہ بھاری ہو گیا. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. یعنی قیامت کے دن میزان کے اندر رائی کے دانے برابر بھی اگر کوئی چیز زیادہ ہوئی نا تو وہ بھی تول لی جائے گی, یعنی اس سے بھی میزان پہ فرق آ جائے گا. اور اگر برابر ہوا تو پھر اعراف والوں میں شامل کر دیا جائے گا, فوراً جنت میں نہیں جا سکے گا. اور وہ کتنا لمبا ٹائم پیریڈ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر وہ جو سورت ہم سب پڑھتے ہیں بہت جانی پہچانی سورت الزلزال, جس میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کا بھی وزن ہے وہاں, تو اس لیے انسان کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, یہ جو ہے نا اعراف والے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے ادھر ادھر, وہ ہر ایک کو ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہوں گے. اچھا یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. سیما, سیما جو ہے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ علامت کے لیے استعمال ہوتا ہے, نشانیوں کے لیے. اور جنتیوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ چمک رہے ہوں گے, اور جہنمیوں کے اس کے برعکس سیاہ ہوں گے. اہل جنت کے چہرے بارونق ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. اور جہنم والوں کے بارے میں آتا ہے وجوہہم مسودہ, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. سورۃ یونس میں آتا ہے وترہقہم ذلہ ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون. وہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو. وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن وہ جنت میں داخلے کے امیدوار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں امید تب ہی ڈالے گا جب وہ ان کو عزت دینے کا ارادہ کر لے گا کہ ان کو اب جنت میں بھیجنا ہے, ورنہ اس سے پہلے وہ ایک خوف کا شکار ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کسی بھی لائن میں آپ لگے ہوئے ہوں تو آپ کو ضرور ایک خوف ہے. مثلاً آپ چیک ان کرتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, لائن میں لگے ہوتے ہیں, پاسپورٹ بھی ویلڈ ہے, ٹکٹ بھی ہے, ہر چیز صحیح ہے, لیکن اس کے باوجود ایک ٹینشن ہوتی ہے جب تک آپ کو بورڈنگ پاس مل نہیں جاتا. آپ ویزا لینے کے لیے گئے ہیں, آپ کو ٹینشن ہوتی ہے جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا. اسی طرح باقی چیزیں بھی, دنیا میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ جب انسان انتظار کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ وقت بڑا بھاری ہوتا ہے. اعراف والوں پر بھی یہ وقت بھاری ہوگا کیونکہ انتظار کا وقت ہوگا, لیکن اس کے برعکس جنت والوں کے لیے سلامتی ہی سلامتی. اور یہاں پر آپ دیکھیں وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, وہ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ,
وہ اس میں بھی داخل نہیں ہوں گے لیکن امید رکھتے ہوں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت والوں کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی انگزائٹی نہیں، کچھ نہیں. لہم دار السلام عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے. جنت میں جب داخل ہو رہے ہوں گے تو سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا. کتنا خوبصورت منظر ہوگا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو اس رب کی طرف سے جو بڑا ہی مہربان ہے. فرشتے اہل جنت پر سلام بھیجیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے ہر دروازے سے ان پہ داخل ہو کر کہیں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، کتنا اچھا ہے اس گھر کا انجام. پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو ہوگی اس میں بھی سلام بہت ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، نہ گناہ کی بات سنیں گے، بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہا کریں گے. یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہوئے سلامتی کی دعا دے گا کہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کوئی لغو فضول بات نہیں ہوگی، سلام ہی سلام. یہاں دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہمارا کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے دوسرے ہرٹ ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں جنت میں کوئی بھی کسی کی کسی بات سے بھی ہرٹ نہیں ہوگا. ہرٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے وہاں پر، صرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، خوشی ہی خوشی ہوگی. اور یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے بھی سلام کو عام کرنا ضروری ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. آپس میں سلام کو عام کرو. اور یہ نسخہ صرف گھر سے باہر والوں کے لیے نہیں، گھر کے اندر بھی ہے کہ گھر میں بھی ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرنا چاہیے. اس آیت میں یہ جو بات کی گئی نا کہ اعراف والے ایک نیکی کی کمی سے بھی فوری طور پر جنت میں جانے سے محروم ہو جائیں گے، تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی کثرت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. پشیمان ہوں گے وہاں جا کر کے، وہاں اکٹھے مل کے بیٹھے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بات ہی نہیں کی. اسی طرح جو آدمی کسی رستے پہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی حسرت کا باعث ہوگا. جو آدمی بستر پر آئے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، وہاں سونا بھی اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. تو کہیں پر بھی آپ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرتے رہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے بہت ابھارا ہے کہ آگے بڑھو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو. یعنی ایسے نہیں کہ سستی سے یا ڈھیلے ڈھالے. سابقوا، ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھو. اور سابقون جو ہیں پھر وہ تو سابقون ہی ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اللہ اکبر. اور جو پہل کرنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، وہی آگے بڑھنے والے ہیں. یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. پہلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے. یعنی بعد کی جنریشن میں یہ سابقون بہت کم ہوں گے. یعنی دنیا اتنی زیادہ اپنی طرف کھینچنے والی ہوگی کہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیں گے ہی نہیں. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں نیک کاموں میں جلدی کرنی ہے، دیر نہیں کرنی، ڈیلے نہیں کرنا. آج مقابلے کا دن ہے اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو، کسی سے حشاش بشاش چہرے سے بات ہی کرو. تمہارا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے. یعنی کسی کو گلاس میں پانی انڈیل کے ڈال کے دینا بھی صدقہ ہے. بعض اوقات یہ چھوٹے کام بھی ہم پہ بھاری ہو جاتے ہیں. کسی کی سواری میں مدد کرنا، سہارا دے کے اس کو بٹھانا، اس کا سامان اوپر اٹھا کے رکھنا، یہ بھی صدقہ ہے.
ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، ان کو کہیں لے جانا پڑے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے، کسی سے ملاقات کے لیے لے جانا پڑے، نہ وہ خود سوار ہو سکتے ہیں، نہ وہ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں، تو پھر انسان ان چیزوں سے گھبراتا ہے یا پریشان ہوتا ہے یا بعض اوقات فرسٹریٹ ہوتا ہے. تو اس میں بھی انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے کہ یہ سارا میرے حق میں صدقہ لکھا جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جس کام کو میں نیکی سمجھتا ہوں وہ اللہ کے یہاں کتنی قبول ہے، اور جس چیز کو میں اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہوں اور میرا نفس ناپسند کرتا ہے وہ میرے لیے کتنے بڑے اجر کا باعث ہے. اور آسان ترین نیکی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جو ہر وقت انسان کر سکتا ہے. اور ساتھ ہی ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے، یعنی میں نیکیاں کرنا مانگتا ہوں تجھ سے، یوں ترجمہ ہونا چاہیے. یعنی میں مانگتا ہوں کہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، مجھے نیکیوں کے موقع مل جائے، میں نیکیاں کروں، اور منکرات سے بچنے کا، اور مسکینوں سے محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے معاف فرما اور مجھ پہ رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی موت عطا کر دے. اور میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا. یعنی جب اعراف کے لوگوں کی نگاہیں جہنمی لوگوں کی طرف کی جائیں گی، پھیری جائیں گی کہ اب ادھر دیکھو، تو کہیں گے یا اللہ ہمیں اس جہنم میں نہ ڈالنا. ان کو ظالمین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شرک اور کفر کیا تھا. یعنی اعراف پر یوں لگتا ہے کہ مسلمان ہی ہوں گے، کیونکہ جو کافر اور مشرک ہے وہ تو ویسے ہی جہنم میں چلے گئے. تو سورہ فتح میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اعراف والے جنتیوں کی طرف تو بڑے شوق سے دیکھیں گے، خود دیکھیں گے، انہیں سلام کریں گے، ایک امید رکھیں گے، لیکن جہنم والوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے، یعنی پسند نہیں کریں گے کہ ہم ان کو بھی دیکھیں. کہ آپ خود سوچیں اگر آپ کسی کا خون بہتا دیکھیں، کسی کو مار کھاتا دیکھیں، کسی کو آگ میں پڑا ہوا دیکھیں تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہی حال وہاں ہوگا. تو اس لیے ان کی طرف ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، ان کو بھی دیکھو تاکہ انہیں عافیت کی قدر معلوم ہو. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. تو اعراف والے جہنم والوں کو دیکھ کر اللہ کی پناہ طلب کریں گے، اللہ ہم کو بچا لے. یعنی جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی تو فوراً کیا کہیں یا اللہ اس میں نہیں جانا، ہمیں اس سے ہمیں بچا لینا. اوپر یہ ہے نا وہم یطمعون، وہ امید رکھتے ہوں گے جنت میں جانے کی. تو اس کے برعکس یہاں پر جہنم سے ڈر کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک اس وقت کتنی تواضع اور خشیت ہوگی. تو اصحاب الاعراف خوف اور امید کی کیفیت سے دوچار ہوں گے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظلم جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، اور ظلم شرک بھی ہوتا ہے، اور ظلم دوسرے انسانوں کے حقوق مارنا بھی ہوتا ہے. اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی گناہگار کو دیکھ کر یا اس کے برے انجام کو دیکھ کر اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے. مثلاً آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگیوں میں بڑے غلط کام کرتا رہا اور پھر کسی پکڑ میں آ گیا، جیل میں چلا گیا، یا گھر والوں نے گھر سے نکال دی، یا کوئی بھی ایسی بات، تو اس وقت اللہ کی پناہ لینی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے. اللہ تو ہمیں ایسے انجام سے بچا، ایسے برے کاموں سے بھی بچا اور اس کے برے انجام سے بھی بچا، جس طرح یہاں پر یہ دعا کر رہے ہوں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. کسی کو ظلم کرتا دیکھے تو اس وقت بھی دعا مانگے یا اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، ہمیں اس سے بچانا، چاہے چھوٹا ظلم ہو یا بڑا ظلم ہو. اور اعراف والے دوزخ میں سے کچھ لوگوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے. وہ کہیں گے تمہاری جماعت اور تم جو تکبر کرتے تھے تمہارے کچھ کام نہ آیا. یعنی اصحاب الاعراف کفر اور شرک کے سرداروں کو پکار کر کہیں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ ابو لہب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ان کو کہیں گے کہاں ہے تمہاری جماعت، کہاں ہے تمہارا خاندان، کہاں ہے تمہارا قبیلہ، کہاں ہے تمہارا تکبر، کہاں ہو تم آج، شان و شوکت تمہارا، مال و دولت، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم. اعراف والے ایسے لوگوں کو پکاریں گے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے لیکن تھے وہ جہنمی. یعنی یعرفونہم بسیماہم، ان کی حالت سے ہی پہچان لیں گے کہ یہ جہنمی ہیں. یا یہ کہ جن کو دنیا میں وہ پہچانتے تھے ان کو وہاں بھی پہچان لیں گے، فلاں بھی چلا گیا. یعنی جیسے آپ کچھ لوگوں کو جانتے ہوتے ہیں نا، پھر ان کے بارے میں بری بری خبریں اخبار میں چھپتی تو کہتے یا اللہ یہ اس چیز میں پکڑا گیا، اس نے یہ کر دیا. تو اسی طرح وہ جہنمیوں کو دیکھ کر وہ اس میں سے جن کو پہچان لیں گے یہ یہاں پہنچ گیا،
کیا کرتا تھا یہ، تم تو اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، اس کا یہ انجام ہو گیا. کتنی ذلت اور شرمندگی اور رسوائی کی بات ہوگی. بسی ماں بہت جامع لفظ ہے، یعنی جن کو وہ دنیا میں جانتے تھے ان کو جہنم میں دیکھ کے بھی پہچان لیں گے کہ اچھا یہ فلاں یہاں پہنچا ہوا ہے. پھر بہت ڈر لگے گا. دیکھیے پہچان کے بغیر اگر آپ دیکھتے چند لوگ جل رہے ہیں کہیں، مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبریں آتی رہتی ہیں فلاں جگہ حادثہ ہوا، اتنے لوگ جل کے مر گئے. اب کہتے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، جو آپ کے منہ میں دعا آتی کرتے. پھر آپ کو پتا چلتا ہے آپ کا فلاں جاننے والا جو ہے وہ جل گیا ہے. فرق ہے یا نہیں ہے؟ نا فرق، بہت بڑا فرق ہے. یہاں یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ اصحاب الاعراف جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھ کر جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی ان کے رشتے داروں میں سے ہو سکتا ہے کوئی ان کے ایسے لوگوں میں سے ہو جو دنیا میں بہت ظلم کرنے والے تھے، یا کوئی بھی، تو ان کو وہ پہچانتے ہوں گے. یعنی یہ جو بسیماہم کا لفظ ہے نا، یہ سمجھنے کے لائق ہے. کسی کو جاننا نہ پہچاننا پڑا ہے، آگ میں پڑا ہے، لیکن وہ فلاں، اس کا بچہ، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، فلاں شخص، کہ یہ تو شہید ہوا تھا تو یہ یہاں کیسے آ گیا، یہ تو بہت بڑا عالم تھا یہ بھی یہاں ہے، یہ تو فلاں ایسا تھا وہ بھی یہاں ہے. یعنی اس وقت کیا کیفیت ہوگی نا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں اتنی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آگے پیش آنے والا ہے. تو اصحاب الاعراف جو ہے جہنم میں جو لیڈر ٹائپ لوگ ہوں گے، خاص طور پر ان کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ کدھر ہے تمہارا غرور، کہاں ہے تمہارا مال و دولت، کچھ بھی چیز آج تمہارے کام نہیں آئی. اور جنت میں زیادہ تر کمزور لوگ ہوں گے لیکن اہل ایمان ہوں گے، اندر ان کا مضبوط ہوگا، چاہے دنیاوی حالت کمزوری تھی، پتلی ہی تھی. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہیں گے آج تمہاری جماعت، تمہارا ساتھ، تمہارے چاہنے والے فینس، وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے. اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے، یعنی ایمان لانے سے جو تم تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، آج دیکھو کہ تمہیں اس تکبر سے کیسا نقصان پہنچا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جہنم کے ایک چکر پہ دنیا کی ساری خوشحالی بھول جائے گی لوگوں کو. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی کوئی رحمت نہ پہنچے گی؟ ان سے تو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. قریش کے کھاتے پیتے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غریب اور نادار لوگوں کو دیکھتے تھے تو قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت کے قابل نہیں، اگر اللہ کی رحمت ان پہ ہوتی تو ان کے پاس بہت کچھ ہوتا. تو اب اعراف والے جہنم میں ان لوگوں کو پہچان کر جو کمزور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے، تو انہیں کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں نہیں پہنچے گی. آج دیکھو وہ تو جنت میں ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہے. یعنی جن لوگوں کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ یہ جنت میں جانے والے نہیں، آج اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دیا. دنیا میں مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں. سورۃ مطففین میں آتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بہم یتغامزون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے تھے. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مسخرہ کیا کرتے تھے. ان سے کیا کہا کہ ادخلوا الجنۃ، آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، آج کے بعد تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے، ولا انتم تحزنون، نہ تم کبھی غمگین ہوگے. یعنی ان کمزوروں اور ناتوانوں کا آج احترام ہوگا، ان کو عزت بخشی جائے گی اور ان کو بے فکر کر دیا جائے گا ہر خوف اور غم سے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ ادخلوا الجنت کا جو خطاب ہے یہ اب اعراف والوں کو ہو رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا ہے اور تمہارے لیے اب کوئی خوف اور غم نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.